نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہم اپنی ڈیلی لائف میں ایک لفظ بڑی کثرت سے سنتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، وہ ہے علم. اور اکثر و بیشتر ہمارے استعمال میں اس کی دونوں قسمیں آتی ہیں، ظاہری علم اور باطنی علم. علم کی ڈیفینیشنز تو بہت سے درویشوں نے کی، بہت سے اولیاء کرام نے کی. علم باطن کی ڈیفینیشن بھی بہت اولیاء کرام اور درویش حضرات کرتے رہے، لیکن ایسا بہت کم صاحبان علم نے کیا کہ یہ واضح کر دیں کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے. یہ فرق بہت کم اصحاب علم نے بیان کیا. ایک بڑے بلند پایا درویش گزرے ہیں، ولی اللہ گزرے ہیں، اور جناب حضرت احمد بن مبارک، انہوں نے اپنے شیخ سے ایک روایت بیان کی کہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق کیا ہے. ان کے شیخ نے کمال فرق بیان کیا. مجھے ان چیزوں کا کچھ پتہ تو نہیں ہے، نہ ان چیزوں کی کوئی سمجھ ہے کہ علم باطن کیا ہوتا ہے، علم ظاہر کیا ہوتا ہے، یا علم کیا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ شاید جناب حضرت احمد بن مبارک کے شیخ سے بہتر اس فرق کو کوئی واضح کر نہیں سکا. حضرت احمد بن مبارک کے شیخ فرماتے ہیں کہ علم باطن کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی نے 100 سطر علم کی تحریر کی ہو، پہلی 99 سونے کے پانی سے تحریر ہوں، اور آخری 1 سطر روشنائی سے، سیاہی سے لکھی گئی ہو. لیکن عالم یہ ہو کہ آخری 100ویں سطر پڑھے بغیر پہلی 99 سطور جو سونے کے پانی سے لکھی گئی ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے. یہی علم ظاہر اور علم باطن کا فرق ہے. پھر جناب حضرت احمد بن مبارک کی شیخ نے اس کو فردر ایلیبوریٹ کیا. کہ علم ظاہر کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جو علم ظاہر رکھتا ہے انسان، وہ اس جیسا آدمی ہو
جس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہے، جلتی ہوئی لالٹین، اور رات کے اندھیرے میں اس لالٹین سے اپنا راستہ تلاش کرتا ہو، وہ علم ظاہر ہے۔ اور علم باطن کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے نصف النہار پر آیا ہوا سورج، عین سر پر چمکتا ہوا سورج، جس کی روشنی میں بے پناہ چمک بھی ہوتی ہے اور تمازت بھی ہوتی ہے، گرمی بھی ہوتی ہے۔ تو علم باطن کو رکھنے والا آدمی اس طرح سے ہے جیسے اس کے ہاتھ میں سورج ہے، کہ جس کی بے پناہ روشنی ہے اور اس روشنی میں ایک تمازت ہے، گرمی ہے، حدت ہے۔ اور اگر کوئی انسان جس کو علم باطن حاصل ہو جائے، جس کو وہ سورج حاصل ہو جائے، اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لالٹین اٹھا کر پھینک دے کہ مجھے اب لالٹین کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ چمکتے ہوئے سورج کے مقابلے پر لالٹین کی روشنی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن جب رات آئے گی، دن ڈوب جائے گا، رات آئے گی، تو سورج کی روشنی اس کے پاس نہیں رہے گی، تو وہ اندھیرے میں ٹھوکریں کھائے گا۔ پھر وہ اس لالٹین کی تلاش کرے گا کہ میں اس لالٹین کو پکڑ کے چلوں اور ٹھوکروں سے بچ جاؤں۔ ظاہری علم رکھے بغیر علم باطن اسی طرح سے کام کرتا ہے جو حضرت احمد بن مبارک کے شیخ نے مثال دی۔ تو انسان کے لیے علم ظاہر کا رکھنا اور علم باطن کا رکھنا دونوں ہی اہم ہیں۔ اسی لیے جو شیخ کامل ہیں وہ اپنے شاگردوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ علم جیسا بھی ہو، جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لو، کہ مرد کامل بنے گا ہی انسان اس وقت جب اس کے پاس یہ دونوں علوم ہوں گے۔ لیکن اس کے حصول میں انسان کو بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے انتھوزیزم میں یہ بھول جائے کہ مجھے علم درجہ بدرجہ لینا ہے، وہ انتہائی اوپر کے درجے کے علم کو ہاتھ ڈال دے، تو پھر گمراہی پکی ہے۔ دو دوست تھے جنہیں مرد کامل کی بڑی تلاش تھی کہ کسی طرح سے کوئی ولی اللہ ملے، ہم اس سے علم حاصل کریں۔ تو جہاں کہیں انہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی درویش بیٹھا ہے، وہاں چلے جاتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ایک بار خبر ملی کہ ایک بہت دور دراز کے علاقے میں ایک ولی اللہ بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ولی اللہ کے پاس جائیں گے۔
تو گھر سے روانہ ہو گئے. ایک لمبے سفر کے بعد بالآخر جا پہنچے اس شہر تک. اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ جو شیخ ہیں وہ ایک ریسٹوران چلاتے ہیں. تو ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے, ان سے اپنا مقصد بیان کیا. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میاں, یہاں کہیں جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے ڈیرے ڈال لو تم بھی. تو یہ وہاں رہنے لگے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شیخ تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. ریسٹوران کی صفائی, اس میں چھڑکاؤ, اس میں آگ کے لیے لکڑیاں لانا, آگ جلانا, کھانا پکانا, کسٹمرز کو سرو کرنا, وہ سب وہ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں. تو یہ وہاں رہنے لگے. تو کوئی جب 12-14 سال گزر گئے رہتے ہوئے, تو ان شیخ کا آخری وقت آن پہنچا. تو ان پہ نکاحت اور غشی طاری ہو گئی. تو یہ اپنے شیخ کے سرہانے دونوں بیٹھے تھے. شیخ نے آنکھیں کھولی تو فرمایا کہ میرا آخری وقت آ گیا, میں جا رہا ہوں. اگر جاتے جاتے تم مجھ سے کچھ لینا چاہو تو بتا دو. تو ان دونوں دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ حضور مجھے آپ کا سر چاہیے. تو شیخ نے فرمایا کہ بیٹا ابھی تم اس لائق نہیں ہو کہ تمہیں میں اپنا سر عطا کر دوں. تمہیں میں نے اس وقت سر دے دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس نے پھر بھی اصرار جاری رکھا کہ نہیں مجھے آپ کا سر چاہیے. تو شیخ دوسری دوست کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھا کہ ہاں تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. تو اس نے کہا کہ حضور جو آپ مناسب سمجھیں, اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے جو آپ مناسب سمجھیں مجھے عطا فرما دیں. تو شیخ نے کہا کہ تم سر نہ مانگنا, اگر سر کے مانگنے میں توقف کرو گے, صبر سے کام لوگے تو اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کر دے گا. تو دوسرے دوست نے دیکھا کہ اب آخری سانس لینے کو ہیں شیخ, تو اس نے پھر ضد کی کہ حضور اپنا سر مجھے عطا کر دیں. فرمایا کہ اچھا جاؤ تمہیں میں نے سر عطا کیا. شیخ رخصت ہو گئے دنیا سے. وہ دوست جسے سر عطا ہوا تھا وہ شیخ کے کلوں کے بعد روانہ ہو گیا وہاں سے. لیکن یہ دوسرا آدمی جس نے کہا تھا کہ اپنی مرضی سے کچھ عطا کر دیں, وہ رکا رہا. اور اسے خیال یہ ہوا کہ شیخ نے پیچھے 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں, ایک بیٹا چھوڑا ہے, ان کی بیوہ ہے, ریسٹوران چلانے والا کوئی نہیں. تو شیخ کے پاس میں اتنی دیر بیٹھا ہوں, ان سے علم حاصل کیا ہے, تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس وقت تک رکا رہوں جب تک کہ شیخ کے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے. تو یہ شخص بغیر کسی تنخواہ اور بغیر کسی معاوضے کے اپنے شیخ کا ریسٹوران چلانے لگا, اور اس کی ساری آمدنی شیخ کی بیوہ کے حوالے شام کو کر دیتا تھا. ایک لمبی مدت گزر گئی, شیخ کی بیٹیاں بھی بیاہی گئیں, بیٹا
اپنے کہیں نکل گیا، پیچھے صرف بیوہ رہ گئی. تو اس نے پھر شیخ کی بیوہ سے اجازت مانگی کہ میں اپنا فرض پورا کر چکا، میں نے اپنے ساتھ عہد کیا تھا کہ جب تک کہ شیخ کے بچے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے میں یہاں خدمت کروں گا. اب مجھے آپ اجازت دیں میں جاؤں. تو وہاں سے چلے. خیال آیا کہ شیخ کو آخری سلام کرتا جاؤں، معلوم نہیں دوبارہ آ بھی پاؤں گا یا نہیں. آبادی سے ہٹ کر شیخ کی قبر تھی، وہاں گئے، فاتحہ پڑھی اور شیخ سے اجازت مانگی کہ حضور اب آپ کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اپنے اپنے گھروں کی ہو گئی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں چلا جاؤں. تو یہ کہہ کے تو رخصت جب ہوئے تو 10 قدم گئے تھے تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں دوبارہ کبھی شیخ کی قبر پر آ بھی پاؤں گا یا نہیں، میں ایک بار پھر فاتحہ پڑھ لوں. پھر لوٹ گئے قبر پہ، پھر بیٹھے رہے، پھر جانے لگے. پھر یہی خیال آیا تو ہوتے ہوتے اگلا دن آ گیا اور شیخ کی قبر سے جدا نہیں ہو پا رہے تھے. تو نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ جب یہ فجر کی نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ ان کی داہنی طرف حضرت خضر علیہ السلام کھڑے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ حرف پڑھا کرو، اور انہیں علم عطا کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اپنے آبائی شہر کی طرف چل نکلے. راستے میں ایک شہر آیا، وہاں رات گزارنے کے لیے اس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ ایک شخص کو زندہ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں. تو ایسی دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کون آدمی ہے اور کس جرم میں یہ زندہ جلایا جا رہا ہے. تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے نہیں. تو بادشاہ نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے کہ اسے زندہ جلا دیا جائے، کیونکہ علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ یہ امت میں فساد پھیلا رہا ہے، اس کو زندہ جلا دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آدمی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ سامنے. دیکھا تو ان کا دوست تھا. یہ پہچان گئے، وہ آدمی نہیں پہچان پایا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں تمہیں زندہ جلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو ان سے یہ بات کہی تھی، جو اسرار الہی میں سے ایک اسرار تھا جس کا اظہار وہ کر رہا تھا آدمی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی، یہ تو کہنے کی تھی نہیں کسی سے. تو انہوں نے کہا میں انہیں چاہتا تھا کہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو. تو یہ لوگوں کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ اس شخص کو جلانے نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ میرا پرانا دوست ہے. تو میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں اور امید ہے کہ بادشاہ اس کی زندہ جلا دینے کی سزا مؤخر کر دے گا، کالعدم کر دے گا. تو اگر تم میں سے کسی نے جلایا تو وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. بادشاہ کے حضور چلے گئے، جا کے بادشاہ سے بات کی کہ اس طرح آپ نے ایک شخص کو زندہ جلانے کی سزا دی ہے. اس نے کہا کہ ہاں وہ شر کا باعث بن رہا تھا بندہ، اور علماء سے میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا. تو وہاں دربار میں علماء بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ حضور کسی شخص کی کہی ہوئی بات بذات خود امپورٹنٹ نہیں ہے،
امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس نے کس نیت سے بات کہی اور اس کا ارادہ کیا تھا. اس شخص کو سزا دینے سے پہلے ہم پر لازم ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے اس کی نیت اور اس کا ارادہ پوچھیں. پہلے اس سے نیت پوچھی جائے اور پھر اس کا ارادہ پوچھا جائے. تو بادشاہ نے علماء سے کہا کہ کہیے. انہوں نے کہا جی یہ شخص صحیح کہتا ہے، بالکل انصاف کا تقاضا یہی ہے. تو فوری طور پر اس آدمی کو بلوا لیا گیا جسے زندہ جلایا جا رہا تھا. اس سے پوچھا تو اس نے بیان کر دیا کہ میری نیت تو کچھ بھی نہیں تھی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. یہ ایک ایسی بات ہے جو کسی کے علم میں ہو نہیں سکتی. میں نے مشاہدہ کیا اور وہ میں نے بتا دیا. تو جب نیت اور ارادے کا علم ہو گیا تو بادشاہ نے اس کی سزا ختم کر دی، اسے آزاد کر دیا. اب اس ساری حکایت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو تیار نہ کر لے علم کے اعلی درجے کے لیے، اس وقت تک اس کی خواہش کرنی نہیں چاہیے، ورنہ انسان پٹ جاتا ہے. اور وہ جو شخص علم کی بنیادوں سے علم کو حاصل کرتا ہے، جیسے ہم مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے زمین خریدتے ہیں، اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں یا بنواتے ہیں، اور پھر بنیادوں کی کھدائی کر کے اس میں بنیادیں ڈالی جاتی ہیں. آپ میں سے جن حضرات کا تجربہ ہے گھر بنانے کا، انہیں بخوبی علم ہوگا کہ انسان کا میکسیمم ٹائم اور میکسیمم پیسہ فاؤنڈیشنز بنانے میں لگتا ہے. ایک بار جب فاؤنڈیشنز بن جائیں تو اس پر عمارت تیزی کے ساتھ کھڑی ہونے لگتی ہے. تو پھر بنیادیں جب بنا لیتا ہے انسان تو اس پر عمارت کھڑی کرتا ہے. بنیادیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنی منزل میکسیمم اس کے اوپر تعمیر ہو سکتی ہیں. پھر اس کی زیبائش ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کے رنگ روغن اور رننگ ریپیئر ساری عمر چلتی رہتی ہے. تو جب تک کہ انسان اعلی درجے کے علم کو حاصل کرنے کی فاؤنڈیشنز نہ بنا لے، اس وقت تک اعلی درجے کے علم کے حصول کی خواہش کرنی نہیں چاہیے کہ انسان سب کچھ کھو دیتا ہے. اور انسان علم کے حصول کی بنیادیں اس صورت میں بناتا ہے. علم کی بنیاد اس وقت بنائی جاتی ہے، یا علم کی بنیاد اس فعل کو کہا جائے گا کہ جب انسان اپنے رویوں، اپنے بیہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈز ٹورڈز لائف اینڈ ونز ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئرز ٹورڈز ادرز، ان کو سنت کے مطابق نہ کر لے، بنیاد بنتی نہیں. تو بنیاد ڈالی ہی اس صورت میں جاتی ہے کہ انسان سنت پر انسانی حد تک عمل کرنے لگے. بحیثیت انسان ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں. اس سے ایک اور بات ذہن میں آئی جو میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سر سے پاؤں تک کلیتاً نور تھے. آپ کی تخلیق اللہ تعالی کے اپنے نور سے ہوئی تھی. سراپا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ رب نے ہمیں تخلیق کیا ہے، رب جانتا ہے کہ میں نے انسان پیدا کیے، ان کے اندر کیا کیا مکر فریب اور بہانے بازی اور کیا کمزوریاں ہیں اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراپا نور ہیں انہیں بشکل بشر پیدا کیا کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالی نے ایک عام انسان اور بشر کی سی زندگی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کی خواہشات سے پاک تھے. وہاں انسانی کمزوریاں نہیں تھیں، انسانی کمزوریوں سے پاک کر دیے گئے تھے. ان سے بہت بالا تر بلند تھے. تو انسان میں جو نفسانی خواہشات اور اس کی انسانی کمزوریاں ہیں، بشری کمزوریاں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پاؤں لڑکھڑا دیتی ہیں انسان کے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسانی امکان تک سنت پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیا جائے. تو علم باطن کا حصول یقینی ہے انسان کے لیے، گارنٹیڈ ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھال لیا، علم باطن حاصل ہو کر رہے گا. وہ فاؤنڈیشن ہم لے کر لیں، اس کے بعد ہم علم کے اعلیٰ درجے، ان کی خواہشات پالیں دل میں. جو انسان بنیادیں بنانے سے لے کر علم کی عمارت کی پینٹ اور اس کی ڈیکوریشن تک کا سفر خود طے کرتا ہے، وہ علم کی تمام راہوں سے واقف ہو جاتا ہے، علم کی باریکیوں سے واقف ہوگا. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہم سے یہ کہے کہ میں گجرانوالہ جا رہا تھا تو راستے میں اتنے کلومیٹر کے بعد ایک پیٹرول پمپ آیا. تو جو آدمی اس راستے پر کثرت سے سفر کر چکا ہے وہ فی الفور اسے کہہ دے گا کہ ہاں وہ فلاں کمپنی کا پیٹرول پمپ ہے، اس میں اس طرح سے ایک ٹرک ڈرائیور ہوٹل بھی بنا ہوا ہے، اس کا کھانا اچھا ملتا ہے، برا بند جو بھی ہے. یہ صرف وہ بتا پائے گا جو ان راہوں سے بخوبی واقف ہوگا. اگر میری طرح کا انسان ہے تو وہ منہ کھول کر سنتا رہے گا کہ دوسرا آدمی کیا بات کر رہا ہے. تو علم کی باریکیوں سے واقف ہونا بڑا ضروری ہے. اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص زمین خرید کے اپنا مکان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اس کی دروازے، کھڑکیاں، روشن دان بھی خود لکڑی خرید کر لایا، اس نے خود ڈیزائن کیے، خود بنائے، ان کی فٹنگ بھی خود کی. اگر کوئی ایک آدمی اسے دیکھنے آتا ہے تو جو بنے ہوئے گھر کو دیکھنے آیا ہے اس میں اور جس آدمی کا وہ گھر ہے جس نے اسے خود بنایا ہے، دونوں میں ایک بڑا واضح فرق ہے کہ جو دیکھنے آیا ہے وہ مکان کی آج کی ظاہری شکل کو دیکھ رہا ہے، اس کے اس رنگ روپ کو دیکھ رہا ہے.
اور جو اس مکان کا مالک ہے، جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ اس کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر سے واقف ہے، ایک ایک کیل سے واقف ہے جو اس نے وہاں لگایا تھا. وہ بھیدی ہے. تو جب ہم علم اس طرح سے حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں علم پر دسترس حاصل ہو جاتی ہے. پھر علم آپ کے گھر کی باندھی ہے. آپ جیسے چاہے اس علم سے کام لیتے رہیں، جیسے چاہیں اسے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ عطا میں اور کمانے میں کیا فرق کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں، لیکن میں اس کو واضح کر رہا ہوں اس طرح سے کہ اگر کسی نے خوش ہو کر کسی انسان کو کشف عطا کر دیا، ایک تو یہ بات ہے کہ وہ ڈیمینشنگ ہوگا، ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ وہ کمزور ہوتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے جمع کرا دے، آپ کچھ کماتے نہ ہوں، اس سے خرچ کرتے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بینک بیلنس آپ کا زیرو ہو جائے گا. پھر یہ کہنا بھی، یہ سمجھنا بھی ہماری غلطی ہے کہ جب انسان کو کشف حاصل ہو تو ہر چیز کو وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. بالکل غلط. اس کے لیے بھی علم چاہیے جو ہم کشف میں دیکھتے ہیں. اگر ایک صاحب علم کشف میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک آبادی ہے جہاں نان مسلمز رہ رہے ہیں، وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں جو عبادت گاہیں ہیں وہ مسجدوں میں بدل گئی ہیں اور لوگ ان مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر مجھ جیسا شخص جس کے پاس نہ علم ہے، نہ کشف ہے، نہ کچھ ہے، اسے یہ دکھائی دے گیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میں کسی ایسی جگہ جا نکلا جہاں مسلمان رہتے تھے اور وہاں لوگ بڑے نیک لوگ ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہی سب چیزیں. لیکن در حقیقت جو صاحب کشف ہے وہ اسے جانتا ہے کہ اس نے دیکھا کیا. وہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی آبادی دکھا دی اس روئے زمین پر جہاں نان مسلمز رہتے ہیں، اور ساتھ ہی رب تعالیٰ نے اس کا فیوچر دکھا دیا کہ یہ نان مسلم ایک دن مسلمان ہو جائیں گے اور یہاں مسجدیں ہوں گی اور لوگ نماز پڑھا کریں گے. اب دونوں کی انٹرپریٹیشن میں بڑا فرق ہوگا. ہاں، ایک جگہ جا کے وہ صاحب کشف وہ بھی مجبور ہے کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ کتنے عرصے میں یہ ہوگا. کہ وقت کا تعین صرف رب کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا. ہمیں علم حاصل ضرور کرنا چاہیے، اس کی حصول کی خواہش بہت لائق تحسین ہے. یہ اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ایک شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے بنیادیں تیار ضرور کیجیے، ادروائز انسان مار کھاتا ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ امر الہی کیا ہے. میں چونکہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں، علم سے بے بہرا ہوں، تو روزمرہ کی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ آتی وہ ہے. تو میں نے یہاں اپنی زبان میں ایک عرض کی تھی کہ
رب تعالی کوئی کام نہیں کرتا، فرصت سے بیٹھتا ہے ماں سوائے ایک کے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے. یہی اس کی ایک مصروفیت ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی کام کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صاحب قدرت ہے، مالک ہے. وہ جس کام کا سرزد ہونا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، وہ صرف سوچتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ ایک لفظ کن کہتا ہے اور کائنات وجود میں آ جاتی ہے. یہی اس کا امر ہے. ولایت میں مختلف ڈگریز ہیں. مستجاب الدعوات ایک لفظ ہم نے کثرت سے سنا ہے کہ فلاں صاحب مستجاب الدعوات ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. ایک اور چیز ہم سنتے ہیں کہ صاحب امر، کہ فلاں شخص صاحب امر ہو گیا. یہ مستجاب الدعوات کے درجے سے اوپر، کافی اوپر درجہ ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر کچھ ایسی رحمتیں فرما دی ہیں، اسے اپنے اتنا قرب عطا کر دیا ہے، دوستی کا وہ مقام عطا کر دیا کہ جہاں وہ جو کہہ دیتا ہے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ جو اس کا دوست اس مقام پر فائز ہے کہ جو زبان سے نکال دے رب تعالیٰ وہ کر دیتا ہے، صاحب امر کہلاتا ہے. اس کے صاحب امر ہو جانے میں اس آدمی کی کوئی خوبی ہے ہی نہیں بالکل. یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کی شان ربوبیت اور شان رحمانیت ہے کہ رب اتنا شرم والا ہے، اتنا حیا والا ہے، اتنا وزادار ہے، رب اتنا متواضع ہے کہ اس کی یہ شان گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس کا دوست ایک بات کہہ دے اور وہ نہ ہو. یہ رب کی بلندی ہے، رب کی عظمت ہے، رب کا بڑاپن ہے کہ کوئی صاحب امر ہو جائے. آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ رب اپنی وزاداری، اپنی تواضع، اپنی حیا کی وجہ سے اس کی بات کا مان رکھ لیتا ہے کہ میرے دوست نے مجھ پر بھروسہ کر کے یہ کہا ہے تو میں کر دوں، وہ کر دیتا ہے. رب تو اس کی بھی حیا کرتا ہے بہت کہ اگر وہ آدمی جس کو رب دوست رکھتا ہے آگے اس کے دوست نے کچھ کہہ دیا تو اس کو بھی پورا کر دیتا ہے کہ میرے دوست کا دوست ہے. یہ ہے وزاداری، یہ ہے تواضع. تو یہ صاحب امر اسی سے اس کو ڈیرائیو کیا گیا ہے کہ رب جو کرنا چاہتا ہے اس کو صرف سوچتا ہے، کہہ دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. وہ امر الہی ہے. یہ دوسرا سوال، اس کا جواب تو میں اسی بات کے ضمن میں دے چکا کہ رب کی مغفرت کے بارے میں کچھ فرما دیجیے. رب معاف فرمانے والا ہے، بخش دینے والا ہے، اور اس کی جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت بہت وزادار ہے، سب سے زیادہ وزادار ہے رب، سب سے زیادہ متواضع ہے رب تعالی، سب سے زیادہ حیا والا ہے رب. تو جب کوئی بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے بخش دینے کی دعا کرتا ہے، رب تعالی کسی سوالی کو خالی ہاتھ لوٹاتا نہیں. اس کے اس سوال کی شرم رکھتا ہے رب.
معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی بے نیازی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ محتاج کیوں نہیں؟ کیونکہ تمام خزانے اس کے ہیں، یہ کائنات اس کی ہے، وہ مالک کل ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ اس کو نہ کسی نے جنم دیا ہے اور نہ کسی کو اس نے جنم دیا ہے، وہ اس سے بھی بے نیاز ہے۔ تو جو ذات یکتا و لاسانی ہے، واحد و یکتا ہے، جس کو قدرت ہے ہر چیز پر، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، حتیٰ کہ ہماری عبادات سے بھی بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو عبادات اگر ہم پر فرض ہیں تو خود ہمارے ہی لیے ہیں، ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اس لیے کہ اس سے حاصل بہت کچھ ہوتا ہے۔ غالباً یہیں کسی نشست میں اس موضوع پہ ہم نے بات کی تھی بڑی تفصیل سے۔ اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی معاف کرتا رہتا ہے، کبھی گرفت نہیں کرتا۔ اس کی شان بے نیازی یہ ہے کہ وہ مجھ جیسے خطا کار کی خطاؤں کی وجہ سے کبھی نہ میرا رزق بند کرتا ہے، نہ میری کوئی اور حاجات روکتا ہے۔ بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اسے کسی چیز کی نہ ضرورت ہے نہ پرواہ ہے کسی بات کی، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ ملامت کے حد تک صحیح ہے کہ اپنے آپ بہت میلا لگے اور کبھی لگے کہ میں ہی وہ خوش نصیب ہوں اور اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹے کمرے میں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو لگے گا کہ میرا قد بہت لمبا ہے، مجھ میں اور کمرے کی وسعت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن وہی انسان اگر جا کے کرکٹ کے میدان کے عین درمیان میں کھڑا ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائے تو اسے لگے گا کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، حالانکہ قد اس کا اتنا ہی ہے جتنا کمرے میں کھڑے ہوئے تھے۔ اور اگر وہی شخص صحرائے اعظم میں چلا جائے، صحارا میں چلا جائے اور وہاں صحرا کے درمیان میں کھڑا ہو کر ارد گرد اپنے دیکھے تو اس کو یہ لگے گا کہ وہ ریت کے ذرے کے برابر ہے، بہت چھوٹا ہے۔ جو انسان میں بلندی آتی ہے اس کی وہ زینے چڑھتا جاتا ہے، جو اس کو علم حاصل ہوتا ہے اس کی نظر میں وسعت آتی ہے، اور جو نظر میں وسعت آتی ہے اس کو اپنا آپ چھوٹا لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنی ذات کو اس وسعت کے تناظر میں دیکھتا ہے جو اس کی نگاہ میں پیدا ہو گئی ہے،
اور یہ نگاہ کی وسعت صرف علم سے آئے گی. جب وہ علم کی گہرائیوں میں اترنے لگتا ہے تو اس کو اپنی خامیوں کا احساس ہونے لگتا ہے، اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. تو جب وہ علم میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو اپنی ذات بہت میلی لگتی ہے. تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو یہ کہتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو سنوار نہ سکا آج تک میں. تو یہ ملامت اسی درجے کی ہونی چاہیے. تو جب انسان صاحب علم کے مقام سے اور آگے جاتا ہے، صاحب کشف ہوتا ہے، تو وہ ہستیاں جو دنیا سے جا چکی ہیں ایک زمانہ پہلے، انتہائی بلند ہستیاں، تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کشف میں. تو انسان کو اپنے اندر چھپی ہوئی گندگی کا احساس ہوتا ہے. تو وہ احساس اس کی زبان سے نکلواتا ہے کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں. ملامت یہاں تک کی جائز ہے. وقت آج کا ختم ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالی ان کا یہ آخری سوال ہی تھا. باقی سوالات کا جواب انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ اتوار پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.